چشمہ مہر میں موج نور جلال، چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کی تشریح اور توضیح کی سعادت الحمدللہ یوٹیوب ہمارے اسلامی چینل فاروقی سیالوی کو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کا یہ سلام، اس کی تشریح و توضیح کا صلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرانوار وہ بھی ہم سے خوش ہوگی اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دین و دنیا کی مشکلات کو آسان فرمائے، میرے دیکھنے والوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے۔ مہر کا معنی ہے سورج، چشمہ مہر سے مراد میرے اور آپ کے قریب لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، چہرہ پرانوار ہے، موج لہر، جلال ناراضگی، رگ نس وین، ہاشمیت ہاشمی ہونا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی قلم اٹھایا تو جو آپ نے لکھا یا تو اس کے پیچھے اللہ کا فرمان ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے۔ اسی طرح سلام رضا بھی لکھا، اس کے اندر بھی آپ کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو حضور کی زندگی کا واقعہ ملے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ملے گی یا قرآن کا رب کا فرمان ملے گا۔ تو واجب الاحترام اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت مبارک کو بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دونوں ابرو مبارک جو تھی ان کے درمیان فاصلہ تھا اور ایک رگ تھی، جب کبھی آپ کے چہرے پرانوار کے اوپر جلال کے آثار نمودار ہوتے تو آپ کی رگ مبارک ابھر جاتی، ظاہر ہوتی۔ تو قربان ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب آقا کی اس ادا کو بھی آسن اور دلکش الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، اور اس حالت کو اور اس کیفیت کو کہ جب میرے اور آپ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رگ ہاشمیت جب ابھرتی ہے تو اس کو موج نور جلال سے تعبیر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر کوئی سونا کوئی حسین نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کے چہرے پرانوار پر سورج تیر رہا ہو۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ابو عبیدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا مجھے حضور کی کوئی نعت سنائیں، مجھے حضور کی کوئی تعریف سنائیں۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا تو شرف پاتا تو پکار اٹھتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، یعنی ایسے حضور کا چہرہ پرانوار ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ گو کہ صحابہ کرام اور صحابیات نے کثرت کے ساتھ حضور کے چہرے پرانوار کو چاند کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، لیکن صحابہ اور صحابیات سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پرانوار کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معروف نعت گو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ مہر میں موج نور جلال کے وقت ابھرنے والی مبارک رگ کا ذکر یوں بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کے ابرو خمیدہ اور دراز تھے اور آپس میں پیوست نہ تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو ناراضگی اور جلال کے وقت ابھر آتی تھی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب آقا کی اس ادا کو بھی اپنے دلکش الفاظ کے اندر جو ہے وہ ڈھال کے سلام رضا کی صورت میں امت تک پہنچا دیا ہے۔ کیا کہ چشمہ مہر میں موج نور جلال،
سر کے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کی تشریح اور توضیح آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، نعت خوانوں تک، علماء تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، یوٹیوب پر کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔